حضرت میں تو آج ہی مسلمان ہوا ہوں، آج ہی مرید ہوا ہوں، فرمایا مقابلہ کرنا ادھر آ۔ اس وقت حضرت پان کھا رہے تھے۔ اب مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اب وہ ذرا اس فقیر قادری سے سن لیجیے، مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر! مخدوم پاک سے مرید نے کہا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں، اس سے مقابلے کے لیے کیسے جاؤں؟ حضرت پان کھا رہے تھے، اپنے منہ کا پان اس جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا۔ او بھائیو، پان کیا ہوتا ہے؟ پان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن اپنے منہ کا پان جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا تو جیسے ہی جمال الدین راوت کے منہ میں آپ نے پان اگلا، جمال الدین کو ایک طاقت آ گئی اور آپ مقابلے کے لیے بغیر خوف و خطر کے چل دیے۔ اب آپ اندازہ کریں جس کے پان کے اگلدان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو، اس کی ذات کی روحانیت کی طاقت و قوت کا حال کیا ہوگا؟ اب ان میں طاقت آ گئی، وہ تو بے خطر چلے۔ سب سے پہلے جوگی نے چونٹیاں بھیجی مقابلے کے لیے، چونٹیاں بھیجی، جیسے ہی نظر ڈالی مخدوم کے مرید نے، وہ جادو والی چونٹیاں ختم ہو گئی، چونٹیاں دکھ رہی تھی، جیسے نظر ڈالی، پان کھا کر نظر میں کیا کمال پیدا ہو گیا۔ پھر اس نے شیرنیاں چھوڑنا شروع کیا، شیرنیاں جیسے اس نے چھوڑا تو جہاں تک دیکھو شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی، شیرنی مطلب شیر کی مادہ۔ تو مخدوم اشرف کے لال نے، ان کے مرید نے جیسے ہی نظر ڈالی، اس کی شیرنیاں بھی ختم ہو گئی، اس کی شیرنیاں سب ختم ہو گئی چونکہ وہ جادو سے تھی۔ پھر اس نے اپنا سونٹا اٹھایا، سونٹا سمجھتے ہیں نا، یہ سونٹا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، سونٹا ہی کہتے ہیں، ڈنڈا سونٹا اٹھایا اور اس کو اس نے ہوا میں اچھالا۔ جیسے ہی ہوا میں اچھالا تو اس کا ڈنڈا اڑنے لگا۔ تو اب جب اس نے ڈنڈا اڑایا اپنا، تو پھر حضرت جمال الدین راوت نے کہا میرے مخدوم کا عصا لاؤ۔ جب مخدوم پاک کا عصا لایا گیا تو جمال الدین راوت نے اس کو بھی اڑا دیا۔ اب جب وہ اڑا، اب یہ بھی ڈنڈا اڑ رہا ہے جادو سے اور یہ بھی عصا اڑ رہا ہے۔ اب دونوں کے اڑنے میں فرق کیا ہے؟ جہاں کرامت آ جاتی ہے وہاں جادو نیچے ہو جاتا ہے۔ مخدوم اشرف کا ڈنڈا اڑا اور اس کے ڈنڈے کی خوب پٹائی کی اور اس کو نیچے لایا۔ جب اس کا ڈنڈا نیچے آیا تو ہوش میں آ گیا اور آنے کے بعد جمال الدین راوت سے کہا ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، اب ہم مخدوم کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑا جمال الدین راوت نے اور اس کے بعد لا کر کے جیسے ہی قدموں میں ڈال دیا۔ مخدوم پاک نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا۔ اس دن 500 جوگیوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور اپنے مذہب کی ساری کتابیں لا کر کے جلا ڈالی۔ کہ ہالی ووڈ کی کئی ساری موویز میں ایسی دوائیاں ایجاد کی جاتی ہیں جس کو پھر اس مووی کا ولن یا پھر ہیرو جو ہے وہ کھا لیتا ہے یا پھر اپنے اندر انجیکٹ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر شکتیاں آ جاتی ہیں، طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ سپر ہیومن بن جاتا ہے۔ اسی کانسیپٹ کو فالو کرتے ہوئے بریلی ووڈ میں پان والی تھوک کو ایجاد کیا گیا ہے، سوری بقولین کے مخدومی پان کو ایجاد کیا گیا ہے۔ اس پان کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کافی سمپل ہے۔ پہلے پیر صاحب جو ہے وہ اچھے سے پان کھاتے ہیں اور پھر اس پان کو ڈسٹ بن میں تھوکنے کے بجائے جو ہے مرید کے منہ میں تھوک دیتے ہیں، سوری بقولین کے مرید کے منہ میں اگل دیتے ہیں۔ یہ بہتر الفاظ رہیں گے کیونکہ انہوں نے بھی انہی الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ خیر، جیسے ہی وہ تھوکا ہوا پان، میرا مطلب اگلا ہوا پان جو ہے مرید کے منہ میں آ جاتا ہے تو مرید کے اندر شکتیاں آ جاتی ہیں، طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ سپرا مین بن جاتا ہے۔ اب کیونکہ سپر مین جو ہے وہ ہالی ووڈ میں ہے تو کاپی رائٹ سے بچنے کے لیے جو بریلی ووڈ میں ہوگا اسے ہم سپرا مین کہیں گے۔ اس بات کو آج بھی راز ہی رکھا گیا ہے کہ آخر اس تھوکے ہوئے پان میں، میرا مطلب